مولاي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و خدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا لاتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح کر چکے اور تمام قبائل میں یہ بات ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو یہ کامیابی انہیں نہیں ملتی، بلکہ ان کا حشر بھی وہی ہوتا جو ابرہہ کا ہوا، جو ہاتھیوں والے کا ہوا۔ لیکن تمام قبائل کے دل اور دماغ میں بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اسی لیے تمام قبائل جو در جو کھائے اور داخل اسلام ہوئے۔ ایسے موقع پر دو عرب کے مشہور قبائل جن کو اپنی طاقت پر ناز، جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ، جن کو اپنے اسلحوں پر ناز، اپنی دولت پر ناز، یہ لوگ چاہتے ہوئے تھے کہ قریش کی جو سیادت ختم ہو گئی، مسلمان جن کو تہوبالا کر چکے، اب وہ مقام اور مرتبہ لینے کے لیے یہ بنو ثقیف کے لوگ اور بنو حوازن کے لوگ اس معاملے کے اندر پیش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ تمام حالات سے آپ باخبر ہوتے، اپنے تمام مقبلوں کو تمام بھیجتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے کوئی لوگ آگے آ جائیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کیے کہ ان کے اپنے مقام کے اوپر پہنچے اور ان کو یعنی اپنے مقام پر سدھرنے نہ دیں اور اس سے پہلے تمام وہاں کا جائزہ لے لیں۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ بنو حوازن کے جو لوگ تھے، جس کے اندر قبیلے بنو سعد بن بکر ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن گزرے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال تک گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرخواری کا زمانہ بنو سعد بن بکر میں گزرا، جو بنو حوازن کا ایک قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ اگر وہ لوگ ادھر آ جائیں اور وہ لوگ اگر پھر مکے کے اوپر آ جائیں اور مسلمانوں سے اگر نبرد آزما ہو جائے تو مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ جو دل کی گہرائیوں سے نہ سہی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا یعنی ساتھ دینے کے لیے مجبور تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے دل اور دماغ کے اندر کسی قسم کا اور فتنہ پیدا ہو جائے اور وہ بنو حوازن کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا حضرت عبداللہ بن حضرت الاسلمی کو آپ نے بھیجا کہ دیکھو حالات کیا ہے، اس کا تمام جائزہ لے لو اور اس سے مجھے باخبر کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس پہنچتا ہے بنو قبیلے بنو حوازن میں، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مالک بن عوف جو بڑا سردار ہے، جس کی عمر 30 سال ہے، پختہ کار نہیں لیکن ناتجربہ کار ہے، جوانی کا جوش ہے اور اس کے اندر انتقام لینے کی آگ مکمل طور پر بھری ہوئی ہے، اور وہ تمام تیاریوں میں مصروف ہے کہ مسلمانوں کو کس انداز سے نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے اس نے 1 سال پہلے سے اس بات کی کوشش کی، قبیلہ بنو ثقیف کو، بنو جاشم کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا، بنو کلب اور بنو کلاب والے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ تمام اسلام کی حقانیت کو تمام جانتے ہوئے، وہ کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود ان کی ترقی اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے متاثر اس انداز سے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام سب پر غالب آ جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے، اس انداز سے وہ لوگ اپنے پاس خاموش تھے۔ لیکن بنو جزام والے
اور بنو حوازن والے، بنو ثقیف والے، یہ تمام کے تمام چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو کس انداز سے تمام ختم کیا جائے۔ چنانچہ مکمل طور پر تیاری ہوئی۔ بنو حوازن کے جو لوگ تھے بلا کے تیر انداز تھے، بلا کے شجاع تھے، بہادر تھے، ان میں یہ خوبی تھی کہ اگر کسی سے مقابلہ کرے تو کامیابی ان کے قدم چومے، یہ بات درست تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ وہ لوگ مکمل طور پر مکے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورانہ کے اس مقام سے اپنے مقام کو بدلتے ہوئے آپ ان کے سروں پر وقت سے پہلے آپ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی جانب جانے کی کوشش کی ہے تو اس وقت صفوان بن امیہ سے آپ نے کہا کہ کچھ زرع مستعار دو، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ضامن، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جتنے چاہے لے لو۔ تو چنانچہ ایک روایت کے مطابق 100 زرع اور ایک روایت کے مطابق 400 زرع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ جنگی ہتھیار بھی صفوان بن امیہ جمحی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے۔ نہ صرف یہ بلکہ مصارف کے خرچ کرنے کے لیے ان مقامات پر 50,000 درہم بھی آپ نے ان سے قرض لیا، اور اس کے بعد حواتب بن عبد العزیٰ سے 40,000 لیا، عبداللہ بن ابی ربیہ جو ابو جہل کے بھائی ہیں ان سے بھی 40,000 درہم آپ نے قرض دیے تاکہ مصارف تمام کے تمام مکمل ہو جائے۔ اب اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا جوہرانہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معلوم عطا دیا صفوان بن امیہ کو، اس وقت تک وہ داخل اسلام ہو گئے تھے، بہت ساری زرع اس کے اندر خراب ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا کہ وہ زرع کے پیسے تمام لے لو، تو اس وقت صفوان بن امیہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اب میں مسلمانوں کی صف میں ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب یہ تمام کے تمام وہ معاملے تمام ختم ہو گئے، آپ مجھ سے کسی قسم کا کوئی لینا نہیں ہے، میں اپنی جان بھی دینے کے لیے اسلام کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی تھیں۔ اور پھر اس موقع پر یعنی وہ ربیعہ بنت رفیع نے جب وہ درائدہ بن سمہ کو ختم کیا، تو یعنی ایام جاہلیت میں جو شجاعت، جو بہادری ان لوگوں کی تھی، یعنی 120 سالہ اس بوڑھے کو جو تمام ہڈیوں کا تمام ڈھانچہ بنا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہا کہ تیری ماں نے تجھے اچھے تلوار نہیں دیے۔ ربیعہ بنت رفیع سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے اچھے ہتھیار نہیں دیے، جبھی تو تیری تلوار اچٹ گئی، میرے کجاوے سے تلوار نکال، اور مجھے جب ختم کر چکے تو اپنی ماں سے جا کر یہ کہنا کہ میں قبیلہ جاشم کے سردار درائدہ بن سمہ کو میں نے ختم کیا۔ تو چنانچہ ربیعہ بن رفیع نے اس کے کجاوے سے تلوار نکالی اور اس کو ختم کیا، اور جا کر جب اپنی ماؤں سے، یعنی 3 مائیں تھی، ماں سے انہوں نے کہا کہ میں نے قبیلہ جاشم کے سردار درائدہ بن سمہ کو ختم کیا، تو اس کی ماں نے کہا خدا کی قسم تیری 3 ماؤں کو آزادی دینے والا وہ درائدہ بن سمہ تھا۔ یعنی حالت کفر میں رہنے کے باوجود ان کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم کہ میں نے تمام لوگوں پر احسان کیا، اس بات کو بتلایا نہیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنی ماں سے یہ کہو جا کر کہ میں نے درائدہ بن سمہ قبیلہ جاشم کے سردار کو ختم کیا ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ان کے جو درائدہ بن سمہ کا جو بیٹا تھا اس نے حضرت ابو عامر اشعری کو پر حملہ کیا، یعنی ایک تیر مارا، وہ تیر مارا تو وہ گھٹنے میں ایسے پیوست ہو گیا کہ ترازو بن گیا، اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ نے پوچھا اپنے چچا سے کہ آپ کو مارنے والا کون، تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص ہے، تو وہ فوراً اس کے پیچھے مقابلہ کرنے کے لیے جب پہنچے تو وہ بھاگنے لگا، کہا کہ تو کیسا عرب ہے مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ رہا ہے۔ تو جب پلٹ گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے تلوار کا نشانہ بنایا، اسے ختم کر دیا، اور آ کر اپنے چچا سے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ میں نے تمہارے قاتل کو ختم کر دیا، اور جب وہ تیر نکالا گیا جس میں سے سارا خون بہہ گیا اور اس کے اندر ان کو شہادت ہوئی۔ لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب یہ بات کہی، فوراً آپ نے پانی منگوایا، وضو بنایا، بارگاہ اقدس میں حضرت ابو عامر اشعری کے لیے آپ نے دعائیں کی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی دعا کے تعلق سے بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعائیں فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا دوستو، کہ اس انداز سے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام ان خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا جو جائز خواہشات ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ آپ شام کے وقت کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کرتے، فجر کا انتظار کرتے، اور فجر کے بعد یہ تمام مقابلے کے لیے آپ آگے بڑھ جاتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ فجر سے پہلے بنو حوازن کو سارے لوگ تمام ان چوٹیوں کے اوپر اپنے مورچے بنائے ہوئے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے، تیر اندازی کرنے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے اپنے تمام لوگوں کو اس نے مجبور کر دیا، اور ان لوگوں کو ایک جگہ لانے پر کامیاب ہو گیا۔
نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس بات کے بھی لیے اپنے تمام لوگوں کو اس بات کو سنا دیا کہ تمام یعنی لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی میاں بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنے گھر کے جو جانور ہیں اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، وہ تمام کے تمام گھوڑوں کے ساتھ یہ تمام آ جائے میدان کارزار میں۔ اس کا منشا یہ تھا کہ یہ لوگ اگر ان کے قدم اکھڑ جائے میدان کارزار سے تو یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، مال و اسباب کے لیے کم سے کم یہ بھاگنے نہ پائیں بلکہ آخر وقت تک میدان میں ڈٹے رہیں۔ لیکن معاملہ دوسرا یوں ہوتا ہے کہ دریدہ بن سما قبیلہ بنو جشم کا ایک سردار ہے۔ وہ سردار کو جس کی عمر 120 سال ہو گئی، وہ کجاوے میں اس انداز سے لایا گیا کہ ہڈیوں کا بالکل ایک ڈھانچہ ہے اور اس کو تمام کجاوے میں ڈال کر لایا گیا، لیکن اس کی بہادری کے، اس کی شہ سواری کے تمام چرچے عرب میں مشہور تھے۔ وہ اس انداز سے مشہور آدمی تھا کہ وہ تمام میدانوں کو وہ تمام سیر کر چکا تھا اور اس کے اوپر اپنے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیا تھا۔ وہ دریدہ بن سما کو جب لایا گیا اور وہ اوتاس کے میدان سے جب وہ گزرنے لگے تو اس وقت اس نے پوچھا کہ ہم کس مقام سے گزر رہے ہیں، تو بتلایا گیا ہے کہ مقام اوتاس سے۔ تو کہا کہ جنگ کے لیے بہت اچھا مقام ہے، اس لیے کہ نہ تو ریت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر پیر دھسے اور نہ اتنی کم ہے کہ یہاں کے پتھر چبھے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور اونٹوں کے بلبلانے کی، بکریوں کے منمنانے کی اور عورتوں بچوں کے رونے کی جو آوازیں آ رہی کیا بات ہے؟ تو اس وقت بتلایا گیا کہ مالک بن عوف نصری جو بنو حوزن کا سردار ہے، اس نے تمام مال و اسباب کے ساتھ آنے کے لیے سپاہیوں کو مجبور کیا ہے اور سارے لوگ وہ لائے گئے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، بلاؤ مالک بن عوف کو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے ہوش و حواس درست تھے۔ جب اس کو بلایا گیا مالک بن عوف کو تو پوچھا، مالک یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں سارے لوگوں کو ان کے مال و اسباب کے ساتھ بلایا ہوں تاکہ میدان کارزار سے ان کے قدم اکھڑنے نہ پائے۔ تو اس وقت دریدہ بن سما جو بڑا جہادیدہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میدان کارزار میں سپاہی کی تلوار کام دیتی ہے، اس کے بیوی بچے، اس کے گھوڑے، اس کے اونٹ اس کا راستہ روک نہیں سکتے۔ اگر قدم اکھڑ گئے تو ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے وہ تمام بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تم ان تمام لوگوں کو ایک محفوظ مقام پر رکھو، اگر کامیابی تمہیں مل جائے تو تم اپنے بیوی بچوں سے پھر مل سکتے ہو، اور اگر ناکامی ہو تو کم سے کم ذلت سے تو بچ جاتے ہو۔ یہ عورتیں جن کو تم لے آئے ہو یہ تمہاری ذلت کا کہیں باعث نہ بن جائے، اسی لیے اس معاملے کے اندر تم احتیاط کرو۔ تم چرواہے ہو، تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ کس انداز سے کیا جائے اور میدان کارزار کے کیا اصول ہوتے ہیں، اس سے ناواقف ہو۔ دریدہ بن سما نے جب بہت جوشیلے انداز سے مالک بن عوف جو بنو حوزن کا سردار تھا اس کے سامنے جب یہ بات رکھی تو اس نے کہا کہ بوڑھا خرف ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اپنے معاملے کے اندر وہ بالکل اٹل ہو گیا اس انداز سے۔ مسلمان جب وہ اترنے کے لیے، ان گھاٹیوں سے اترنے کے لیے صبح سویرے کا انتخاب کرتے ہوئے جب اترے تو ان لوگوں نے مسلمانوں پر تیر ایسے برسائے کہ بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہو گئے، بہت سارے لوگ ختم ہو گئے۔ معاملہ دراصل دوستو یہ تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو تمام جمعیت کے ساتھ، تمام قبائل کے ساتھ جب آئے مکہ فتح کرنے کے لیے تو اس وقت آپ کی تعداد 10,000 تھی، اور جب آپ مکہ فتح کر چکے تو 2,000 ایسے آدمی آ گئے جن کے دلوں میں ابھی ایمان پختہ نہ ہوا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود شریک ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مجاہدین ساتھ تھے تو وہ لوگ بھی اس کے اندر ساتھ تھے جن کی تعداد 80 تھی، جو ابھی ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، اور وہ لوگ بھی شریک تھے جن کے دلوں میں ابھی مکمل طور پر ایمان پیوست نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں نے ایک ایسے درخت کو دیکھتے ہوئے کہا، ان کو ذات الانوات کی یاد آ گئی، یعنی زمان قدیم میں، ایام جاہلیت میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جس پہ تمام ہتھیار لٹکائے جاتے تھے، جس کے نیچے ایک رات گزاری جاتی تھی، اور یہ تصور تھا کہ یہاں پر رہنے سے یہ بابرکت درخت ہے اور اس کے اندر ہم کو کامیابی ہوں گی، یہ ان کا اپنا تصور تھا۔ تو اللہ کے نبی صاحب سے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات الانوات اس انداز کا تمام مقرر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صاحب نے خدا کی قسم تم لوگ تو ایسی بات کہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ نے کہا، موسیٰ کی قوم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ تم ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو، تم لوگوں نے بھی بالکل اسی انداز سے بات کی، اور تم اپنے پرانے لوگوں کے کہیں نقش قدم پر نہ چل سکو، اسی لیے اس راستے سے تم بچو۔ اہل مکہ نے کیا کیا؟ اہل مکہ نے ایک بہت ہرا بھرا درخت بنایا جس کے نیچے پہیے لگا دیے گئے تھے، جہاں جنگ ہوتی ان تمام پہیوں کے ساتھ ان تمام درخت کو لے جایا جاتا اور اس مقام پر رکھا جاتا جہاں پر جنگ و جدال ہوتی، اور اس انداز سے یہ تصور رہتا تھا کہ درخت ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کامیابی ہوں گی۔ ان تمام باتوں کا رد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی کا انحصار
اللہ کے ہاتھ میں کسی اور درخت کے یا کسی قسم کے وہاں پر رہنے کرنے سے تمام کامیابیاں نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام صاف طور پر بتلا دیا تھا. اس میں 80 لوگ ایسے تھے جو ایمان سے مشرف نہیں ہوئے, لیکن وہ لوگ اس لیے شریک ہو گئے تھے کہ مال غنیمت انہیں ملے گا اور وہ تمام مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ, اگر کوئی مشرک مدد کرنے کے لیے آ جاتا تو آپ فرماتے کہ مجھے تمہاری ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب تک تم ایمان قبول نہ کرو میں تمہیں اپنے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تمام واقعات غزوہ احد کے وقت بھی آگے, اس وقت بھی آپ نے انکار کر دیا, لیکن آج 80 آدمی ایسے تھے جو اس وقت شریک ہو گئے تھے. اور وہ لوگ جن کے دل و دماغ کے اندر مکمل طور پر قرآن پیوست نہیں ہوا تھا, جن کے سامنے قرآن کی اسلام کی حقانیت مکمل طور پر نہیں آئی تھی, وہ لوگ بھی تمام ساتھ ہو گئے. اور ان کے جو سپہ سالار تھے وہ خالد بن ولید تھے, جن کو مقدمے میں ملاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا. اور جب یہ لوگ گھاٹیوں سے اترنے لگے تو ایسے ڈھلوانوں سے اترنے لگے کہ مت پوچھیے, اس لیے کہ بنو حوازن کی جو گھاٹیاں ہیں وہ اتنی زیادہ بلند ہے کہ اگر وہاں سے آپ خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہیں یا مکہ دیکھنا چاہیں تو بآسانی دیکھ سکتے تھے, اس لیے کہ مسافت 35 اور 40 میل کے درمیان تھی. اور پھر یہ گھاٹیوں سے جو راستے ہوتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ قریب گزرنے کے لیے ہوتے تھے. اس لیے کہ حضرت حمید اللہ صاحب نے جو بات کی کوشش کی کہ اوتاس کا مقام کہاں ہے یہ جاننے کی کوشش کی, تو انہوں نے مکہ اور طائف کے درمیان اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو نہیں ملا. لیکن بعد ترکی جو خلیفہ تھے عبد الحمید کے زمانے میں, جب ایک اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کا نام اوتاس رکھا گیا ترکیوں نے, تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی اوتاس ہے جہاں پر حنین کی جنگ ہوئی تھی. اس انداز سے ان لوگوں نے اندازہ لگایا. اب یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جب ان تمام ڈھلوانوں سے مسلمان اتر رہے ہیں تو جب تیروں کی بارش ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور یہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اور ان سے جو مسلمانوں کو جو نقصان ہوا وہ بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن اشجاع عرب یعنی سب سے زیادہ بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کے اندر اس انداز سے ڈٹے رہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ کہ اگر کبھی ایسے مرحلے آ جاتے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کے اوپر ٹھہرے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں بلا شبہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں نبی برحق ہوں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جبکہ تمام کے تمام لوگ بہت چلے گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے میں تھے دوسرے معنوں میں, اس کے اندر ام ایمن کے بیٹے بھی تھے. ایمن جن کا نام تھا جو عبید اللہ کے بیٹے تھے یہ بھی شریک تھے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اس کے اندر شریک تھے. اور بڑے بڑے مجاہدین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اسامہ بن زید اس کے اندر ساتھ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ دلٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جس کی لگام ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے سنبھالی ہوئی تھی اور دوسری جانب حضرت عباس بن عبد المطلب نے, اس انداز سے یہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے, مسلمان آگے بڑھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو آواز لگانے کے لیے کہا یا معاشر الشیرہ, یعنی اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہیں. انصاروں کو آواز دی گئی تو ان لوگوں نے جن کے کانوں میں آواز پڑی وہ لوگ اس انداز سے مڑے جیسے گائے اپنے بچڑے کی طرف پلٹتی ہے یا شہد کی مکھی اپنے پٹھے کی طرف جاتی ہے. اس انداز سے وہ لوگ اگر اونٹ کے مڑنے میں اگر کسی قسم کی اگر کوئی دیر ہو جاتی تو وہ اونٹ سے کود جاتے ہتھیار لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی اور تمام دشمنوں کی طرف پھینکی, اور اس کے بعد وہ میدان کارزار جو آگ اور خون اگل رہا تھا, اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ مٹی چلی گئی تو معجزہ نبوی یہ ظہور پذیر ہوا کہ ہر آنکھ میں وہ ریت تمام چلی گئی اور اس کے بعد یہ حواس باختہ ہو گئے. ورنہ ان لوگوں نے اس انداز سے یعنی بنو ثقیف کا وہ قبیلہ جو تمام میدان کارزار کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے, تو حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک انصاری صحابی کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ اس کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کے اونٹ کے اوپر اس کے ٹانگ کاٹ دی. جب وہ اونٹ سے گرا تو حضرت انصاری نے اس کو تمام ختم کیا. اس انداز سے مسلمانوں کو جب فتح اور کامرانی ہوتی رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ رہا کہ آپ اپنے اس ذل کے تمام رکاب میں پیر ڈالے ہوئے کھڑے ہوئے اس نظارے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جس انداز سے مسلمان آگے بڑھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو بڑی کامیابیوں سے نوازا، اور نوازنے کے بعد جب ان کی تمام گرفتاریاں عمل میں آئیں تو 6000 افراد گرفتار ہوئے۔ مال و متاع اتنا زیادہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی جنگ میں اتنا نفع یا اتنا تمام مال نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لوگوں نے یہ بیان کیا کہ آج بہت اناج کے ذخائر ہم نے دیکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آیا اور آپ نے فرمایا کل یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا اور مال غنیمت میں آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فرمایا تھا وہ مال غنیمت میں وہ تمام مال آ گیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے نشاندہی کی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ایسے ٹائم پر بھی جب یہ تمام یعنی مال و غنیمت کے پیچھے جب مسلمان آ گئے اور تمام کفار پھر اپنے تیر برسانے لگے، تلواریں چلانے لگے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، تو اس وقت مال غنیمت کے لیے یعنی وہی حربہ مالک بن عوف نے استعمال کیا جو غزوہ احد میں ابو سفیان بن حرب نے استعمال کیا تھا۔ یہ جب مال و متاع کی طرف گئے یعنی غنیمت کی طرف گئے تو اس وقت حملہ کرنے کے اندر وہ لوگ تمام کامیاب ہوئے، لیکن وہ طلحاء جن کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا وہ میدان کارزہ جب چھوڑ چکے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ زید انصاری جنہوں نے 20 آدمیوں کو ختم کیا، ان کی جو بیوی تھی ام سلیم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو نئے نئے ایمان لائے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے، آپ انہیں ختم کر دیجئے، اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیجئے۔ اس وقت حضرت ام سلیم کا کیا حال تھا؟ اپنے شیرخوار بچے کو اپنی کمر سے باندھے ہوئے اور ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دشمن آنے نہ پائے، محافظی راستے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے اندر ام سلیم سب سے آگے تھی، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے معنی میں باڈی گارڈ بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ لوگ یعنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اس انداز سے آگے بڑھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا کہ کل کس کی باری ہے، یعنی تمام حفاظتی رات میں دستہ کون دینے والا ہے؟ حضرت انس جن کا نام تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری باری ہے کل۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس گھاٹی سے کوئی آنے نہ پائے، اس کے دیے حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت انس سے یہ بات بتا دی گئی ہے، یہ حضرت انس بن مالک نہیں ہے، یہ حضرت انس ہے جن کو حضور نے ہدایت دی۔ تو وہ تمام رات بھر وہ جاگتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک بات صبح اللہ کے نبی نے پوچھنے پر بتلایا کہ میں رات جاگتا رہا، جب مجھے ایک گھاٹی نظر آئی، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک دوسری اور گھاٹی ہے۔ میں حضور نے پوچھا کہ کیا تم یہاں سے کچھ دیر کے لیے کچھ غائب ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ رفع حاجت کے لیے گیا، نماز کے لیے گیا، اس کے علاوہ رات بھر میں پہرا دیتا رہا اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ رات میں نے دیکھا کہ 2 گھاٹیاں تھیں اور صبح میں نے دیکھا کہ دونوں گھاٹیاں غائب ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنا مکمل کام کیا، یعنی بالکل تم نے درست کام کیا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ تو بزرگوں اور دوستو، جو مال غنیمت آیا وہ مال غنیمت کے اندر 24,000 اونٹ آئے، 40,000 بکریاں آئی، 4,000 اوقے چاندی وہ تمام مال غنیمت کے اندر آئی، اور 6,000 آدمی اس کے اندر گرفتار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال و متاع آپ نے اعلان فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہونے پائے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی حضرت عقیل کی بیوی نے ایک سوئی لی تھی سینے کے لیے، وہ بھی انہوں نے اس کو واپس کر دیا، اور وہ زخم پر لگانے کے لیے جو نمدے کا کپڑا لیا جاتا تھا وہ بھی مجاہدینوں نے تمام واپس کر دیا۔ مال غنیمت کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ اونچ نیچ نہ ہو، خرد برد نہ ہو، اس انداز سے تو واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کو جورانہ کے اس مقام کے اوپر بھیج دیا جہاں پر حفاظت کے لیے رکھا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش نظر اور بات یہ تھی کہ وہ مالک بن عوف جب شکست خوردہ ہو گیا، یہاں تمام لوگ اس کے احترام ختم ہو گئے، اور اس کے بعد وہ طائف کے سم جب بھاگ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات یہ تھی کہ طائف کو محاصرہ کیا جائے، اور پھر اہل طائف کو یعنی بنو ثقیف کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذا دیے تھے، اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا رخ نہیں کیا تھا، اس وقت بہت زیادہ تکلیف پہنچائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا نشانہ یعنی بنو ثقیف تھا، یعنی طائف کو اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا تھا۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ طفیل بن عمر الدوسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذوالکفلین اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی وہ مسمار کرنے کے لیے وہ بت خانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمر الدوسی کو جو جن کا تعلق قبیلہ بنو دوس سے تھا، یعنی جو حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا اس سے تھا، یہ بڑے شاعر آدمی تھے، ان کے تعلق سے زندگی کے بہت سارے واقعات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ جس وقت مکہ آئے ہوئے تھے، اہل مکہ ان کو جا کر بڑے استقبال کے ساتھ لائے تھے،
اور یہ جب مکے میں پھر رہے تھے تو اس وقت اہل مکہ نے کہا تھا کہ ساری کام کرنا لیکن محمد بن عبداللہ کے ساتھ ملاقات نہ کرنا، اس لیے کہ وہ شخصیت ہے جو باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کان میں نہ پڑے اس لیے کان میں روئی رکھتے ہوئے پھرنے والے یہ طفیل بن عمر دوسی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس برکت کو جب ان پر ظاہر فرما دیا، ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جس وقت تلاوت کلام پاک نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت طفیل بن عمر جب وہاں پر پہنچے اور تمام قرآن کی حلاوت سے آشنا دل ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں صاحب رائے ہونے کے باوجود اس کلام سے محروم کیوں رہا، اس کلام کسوں میں دور کیوں رہا، اس بات کا اپنے آپ پر انہوں نے افسوس کیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری انہیں دی، اس لیے کہ وہ قبیلہ دوست میں ایمان سارے لوگ قبول کیے، تو اس کی وجہ بنے حضرت طفیل بن عمر الدوسی۔ اور یہاں پر ذوالکفلین جو آگ لگانے کے لیے لکڑی کا بت تھا، اس کو آگ لگانے کے لیے جب آپ کو بھیج دیا گیا تو آپ وہاں پر پہنچے اور اس بت کو آگ لگائی، اس کے منہ کو جب وہ جلنے لگا تو آپ نے بہت سارے اشعار اس وقت پڑھے اور یہ کہا کہ میں تجھے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اپنا بت اپنا خدا خود اپنی حفاظت کر لے گا، لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا کہ وہ سارے کا سارا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا کسی قسم کا نہیں۔ یہاں میدان کارزار میں وہ لوگ بھی تھے جن کے دل میں ابھی مکمل طور پر ایمان نہیں آیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، جس کے اندر صفوان بن امیہ کا ایک بھائی تھا۔ وہ بھائی نے یہ کہا کہ آج وہ تمام جادو جو مسلمانوں کا تھا تمام ختم ہو گیا۔ اس وقت صفوان بن امیہ نے کہا کہ خاموش رہے، بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اور آدمی بنو حوازن کا ہم پر اگر غالب آ جائے تو اس سے تو بہتر ہے، کوئی قریشی اگر ہم پر غالب ہو جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی عصبیت کی وہ بات صفوان بن امیہ نے اس وقت کہی جبکہ وہ ابھی ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لیکن چاہتے یہ تھے کہ کوئی قریشی کا غلبہ ہی رہے، کسی قسم کا دوسری قوم کا کوئی غلبہ ان کے اوپر نہ ہونے پائے۔ ایسے موقع پر عثمان بن طلحہ جس کے باپ کو مسلمانوں نے غزوہ احد میں ختم کیا تھا، وہ پھر انتقام کا جوش اس کے سینے کے اندر ابھرا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے یا شمع نبوت کو بجھانے کے لیے جب وہ اپنی تلوار لیا ہوا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلدل کے دونوں طرف، یعنی ایک طرف حضرت عباس ہیں اور ایک طرف ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہیں، ان کی موجودگی کے اندر کسی قسم کا کوئی اقدام نہ کر سکا۔ لیکن جب موقع ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار جب چلانا چاہ رہا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ سامنے سے جو تلوار آ رہی ہے نہ صرف وہ تلوار ہے بلکہ ایک آگ کا شعلہ بھی ہے۔ اس انداز سے وہ سہم گیا اور ہٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس کے سینے کے اوپر آپ نے دست شفقت پھیرا تو دل کی دنیا اس انداز سے بدل گئی کہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اس انداز سے پیوست ہو گئی، اگر میرا باپ اگر میرے سامنے آ جاتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نچھاور کر دیتا۔ یعنی میں اتنا مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میرا دل اس انداز سے سرشار ہو گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، وہ لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصد، اگر یہ لوگ آ جائے اور خانہ کعبہ کے وہ لوگ جن کے دل میں ابھی مسلمان ہونے کا شوق پیدا نہیں ہوا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر سے معاف کر دیے گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مل کر بندگان خدا کا خون بہائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑی بات کیا تھی؟ خانہ کعبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے فتح کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تو یہ بات تھی کہ اپنی فوجی طاقت کو اتنا زیادہ بلند کر دیا جائے کہ سامنے والا مقابلے کے لیے تیار ہی نہ ہو بلکہ اپنے ہتھیار رکھ دے، اور اس مقصد میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ کار رہا کہ ان کے اپنے مقام تب جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو۔ یہاں 12,000 کا جب لشکر تھا تو کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اب ہم پر کون فاتح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری تعداد اب 12,000 ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بات پسند نہیں کی گئی۔ ایک روایت تو حضرت ابوبکر صدیق کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اور پھر یعنی محمد بن مسلمہ کے سامنے، اور پھر دوسری بات یہ کہ یعنی وہ فوج جو کم ہے وہ ہم پر کیا غالب آ سکتی ہے، اس انداز سے بات ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایسی مدد کی جس کے لیے جبیر بن مطعم نے کہا کہ میں نے اس بات محسوس کیا کہ کوئی بہت بڑا ایک پلہ ہے جو میدان کارزار میں گرا اور چونٹیاں کی طرح تمام لوگ آئے، اس انداز سے میں نے محسوس کیا، حالانکہ وہ ملائکہ تھے اور تمام دشمنوں کو ختم کرے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کہ 5,000 ملائکہ کا نزول ہوا اور اس وقت وہ سرخ لباس میں یعنی سرخ امامہ باندھے ہوئے تمام ملائکہ تھے اور ان لوگوں نے مقابلہ اس انداز سے کیا۔ ورنہ معاملہ دوستو یہ تھا کہ پہلے ہی حملے کے اندر جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے چند جانثاروں کے کوئی اور باقی نہیں رہا، یعنی میدان تمام خالی چھوڑ چکے۔ لیکن جب ان کو آواز دی گئی تو
تو پھر وہ لوگ اس انداز سے پلٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تیار ہو گئے جنگ اور جدال کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دے، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمام وہ کامیابیاں عطا کی کہ سارے کے سارے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینہ بھی طاری کیا اور تمام دشمنوں سے ان لوگوں کو اس انداز سے محفوظ کیا. اور یہ لوگ اس انداز سے آگے تمام بڑھتے رہے کہ مسلمانوں کو کامیابیاں ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ لوگ آگے اور پھر تمام یہ مال جورانا کے پاس تمام رکھا گیا، تو وہ لوگ کس انداز سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان میں اور بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ قبائل کے تمام سردار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محاصرہ جو ہونے والا جس کی تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد جب جورانا کے اس مقام پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں نے کس انداز سے کس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی انشاءاللہ المستعان وہ آپ کے سامنے سناؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت شیمہ بنت حارث یعنی حضرت دائی حلیمہ کی وہ صاحبزادی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اپنے ساتھ پھرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز سے آتے ہوئے کیسے گزارش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو کس انداز سے منظور کیا. انشاءاللہ المستعان اس کی تمام تفصیلات آئندہ نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو بزرگوں اور دوستو، یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر باوجود یہ کہ کثرت ہونے کے مسلمانوں کو فتح و کامرانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ کامیابیوں کا انحصار کثرت یا قلت پر نہیں بلکہ اللہ کی مہربانیاں اللہ کے کرم پر موقوف ہے. اللہ جسے چاہے کامیابیاں دیتا ہے. جیسے 313 نہتے مسلمان 1000 کے اس لشکر جرار پر جو آراستہ تھے تمام فن حرب سے اور سامان حرب سے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیاں ہوئی تھی. یعنی کامیابیوں کا انحصار قلت یا کثرت پر نہیں، اللہ کی مہربانیوں پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے کامیاب کرتا ہے اور جسے چاہے ناکام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں کہ حنین کے اندر باوجود 12000 تمام فوج رکھنے کے قدم اکھڑ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اللہ نے پھر وہ تمام بات مان لی. اور جو ریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی جس کے تعلق سے یہ قرآن میں بتایا گیا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَمَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریت آپ نے نہیں پھینکی، وہ ریت ہم نے پھینکی. اس لیے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان کی اپنے اپنے ہاتھوں سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ وہ ریت پھینکی تھی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ریت تم نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی. اس انداز سے مسلمانوں کو کامیابیاں ہوئی. پروردگار عالم کے حضور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ جو کچھ توفیق ہمیں نصیب فرما رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مجبور ہے ان کی مجبوریوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.